الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين یا رب العالمین. حضرات آج میری طبیعت خراب ہے. رات سے زکام اور نزلے کا بڑا شدید حملہ ہے، بخار بھی ہے. بہرحال کچھ ادویات وغیرہ لے کر میں حاضر ہو گیا ہوں، لیکن چونکہ صبح سے طبیعت بہت خراب تھی تو میں آج کے خطاب جمعہ کے لیے کوئی اپنا ذہن کسی نئے موضوع پر بنا نہیں سکا. لہذا میں نے 5 تاریخ کو اسی مہینے کی ایک تقریب جو کراچی میں کی تھی قرآن اکیڈمی کی جامع مسجد میں، اس کے بعد نکات میں یہاں آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں. وہ تقریب کو تقریباً 2.5 گھنٹے پر محیط تھی، جہاں ہمارے پاس بمشکل 1 گھنٹہ ہوتا ہے. اس میں سے بھی چند منٹ میں ملکی حالات پر تبصرے کے لیے نکالتا ہوں. لہذا وہ پوری بات تو نہیں آ سکتی، البتہ یہ کہ اس کے 1 یا 2 نکات میں چاہوں گا کہ واضح کر دیں. سورہ صف کی جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، خاص طور پر پہلے رکوع کی آخری 2 آیات اور اس کی ہم مضمون آیات سورہ توبہ میں بھی ہے. ایک آیت تو جو کی تو ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سر منہ بھی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. جو کی تو البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا لفظی فرق ہے. سورہ صف میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. سورہ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. حرف جار لام اور ادھر ان، ان کا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں. سورہ صف میں فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ لازماً اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. سورہ توبہ میں فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. بات تو ایک ہی ہے، ایک منفی انداز، ایک مثبت انداز. ان آیات پر ان مجالس میں اور ویسے بھی میرے خطابات عام جو جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں ان میں کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے کہ حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین تھا. ایک درجے میں یہ غلبہ دین حضور کے اپنے زمانے میں ہو گیا، جزیرہ نما عرب پر دین غالب ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. پھر اس کے بعد اس کی توسیع شروع ہوئی خلافت راشدہ کے دوران، خلفائے ثلاثہ کے خلافت کے دوران توسیع ہوئی. بڑے وسیع علاقے پر نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو گیا. لیکن ایک مرحلہ اس کا باقی ہے، اس لیے کہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا.
ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. گویا کہ کل نوع انسانی پر اس دین کا غلبہ ہونا یہ مرحلہ ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. پورے توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. البتہ یہ کہ یہ ہو کر رہے گا. اس میں اپنوں کی کمزوریاں اور دشمنوں کی ریشہ دوانیاں اپنی جگہ پر. وہ تو اپنی اپنی جگہ پر ہر شخص، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر قوم اپنے لیے کمائی کر رہی ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. میں کوئی کمزوری دکھاؤں گا اس کا جواب اللہ کیا مجھے دینا ہوگا. پوری پاکستانی قوم کوئی کمزوری دکھائے گی جواب دے ہوگی اللہ کے یہاں. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی بڑی سخت پکڑ بھی آ جائے. انفرادی سزا تو وہاں ہونی ہے، اجتماعی سزائیں نہیں ہو جاتی. اس لیے کہ آخرت میں اجتماعی سزا کا کوئی تصور نہیں ہے. وہاں تو انفرادی ہے. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہوگا. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہر ایک کی اپنی وسعت کے مطابق اسے حساب لیا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، عذاب یا ثواب جو بھی ہو. لیکن قوموں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش اور پکڑ اس دنیا میں آتی ہے. اقبال نے اس کو بہت خوب انداز میں کہا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو اجتماعی ہماری کوتاہیاں گناہ ہو اللہ اس کے لیے جو بھی پکڑ فرمائے، انفرادی ہو اس کی جو سزا اللہ دے. اسی طرح یہ کہ دشمن کتنی بھی سزاویاں کر لے، جس کو کہ 2 آیتوں میں بیان کیا گیا، سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ تو تلے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ اب یہاں پر اشارہ خاص طور پر دونوں جگہوں پر آپ دیکھیں گے یہود کا ہے. اسلام کا راستہ روکنے کے لیے بڑی گہری سازشیں بہت طویل عرصے سے جو ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں وہ یہود کی طرف سے ہو رہی ہیں. ایک غیبی قوت ہے شر کی، ابلیس. اور ایک شخص اس نے کتاب لکھی ہے 1958 میں شائع ہوئی کینیڈا میں، کونز ان دی گیم، ولیم گائی کرک کی کتاب. اس نے اس ابلیس کی قوت کو لوسیفر کا نام دیا. ایک طاقت ہے غیر مرئی، وہ اس کائنات کے اندر کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، اس سے سیاہی گھول رہا ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا ایجنٹ ہوا زمین پر یہود. مغضوب علیہم قوم ہے، لعنہ درگاہ قوم ہے، ملعون قوم ہے. اور اب جو بھی ہے در حقیقت ان کے آخری استحصال کا وقت بھی اب دور نہیں ہے. اللہ نے ڈیلیز رکھا ہے ان کا وہ انجام، اس میں بھی اس کی حکمت ہے. ہمیں سزا ان کے ہاتھوں کچھ ملنی ہے، خاص طور پر ہمارا جو بہتر ہے حصہ یعنی عرب، ان کو سزا ملنی ہے یہودیوں کے ہاتھ. اس لیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند. اللہ نے ان میں سے محمد کو اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول عربی. ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام پاک آخری کلام 9 انسان پیام آخری نازل فرمایا، ابھی میں بڑا اونچا مقام دیا. اب اگر انہوں نے دین کو پیٹ دکھائی تو وہ سب سے بڑے مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور سب سے بڑی سزا انہیں کو ملے گی. اور یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ ایک ملعون قوم کے ہاتھوں سزا ملے. میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا، مولانا اصلاحی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ یو پی کا جو مشرقی علاقہ ہے وہاں پہ اگر کسی شخص کو راجپوت بھی رہتے تھے، وہاں پہ چمار بھی تھے، دانت بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے. تو اگر راجپوتوں میں سے کسی نوجوان سے کوئی بہت بڑی خطا ہو جاتی تھی تو اسے سزا دینے کے لیے جوتے اس کو لگواتے تھے، لیکن چمار کے ہاتھ سے جوتے لگواتے تھے. کہ راجپوت کے اوپر اگر راجپوت کا جوتا پڑے گا وہ اور بات ہے، چمار کا جوتا پڑے. یہ گویا جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. ایک تو جوتے کی جو تکلیف ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن چمار کے ہاتھوں راجپوت کو جوتا لگ رہا ہے. یہ گویا کہ بہت زیادہ توہین و تذلیل ہے. تو عالمی سطح پر جو چمار ہے دینی اعتبار سے یہودی، جن کے ہاتھوں امت مسلمہ کا جو بہترین جو حصہ ہے، نیوکلیس ہے، وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منھم، ان کو جو ہے سزا دی جا رہی ہے، ان کی توہین و تذلیل ہو رہی ہے. بہرحال یہ کئی مرتبہ یہ باتیں بیان ہوئی.
کے ساتھ یہ بھی بیان ہوا کہ اس دونوں مقامات پر آپ دیکھیں گے، ایک میں اس کے فوراً بعد، ایک میں ذرا پہلے پھر جہاد کا مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا ہے۔ اللہ نے جو کرنا ہے وہ تو کرے گا، وہ تو ہو کر رہے گا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو اپنے کام کو پورا کرتے رہے گا، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لیکن یہ کہ اس میں کون کیا کمائی کر لیتا ہے، کس نے مخالفت کر کے اپنی عاقبت برباد کر لی، کس نے کوتاہی کی، ناکامی مول لے لی، کس نے اس میں تن من دن لگا دیا۔ اس وقت بھی غلبہ ہوا تھا تو صحابہ کرام کی قربانیوں سے ہوا تھا، جہاد سے ہوا تھا، قتال سے ہوا تھا، اپنے خون سے انہوں نے داستان رقم کی، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنے خون کی ندیاں بہا دی، سینکڑوں صحابہ نے جانے دی ہیں، کیوں ان کا غلبہ ہوا تھا، یوں تو نہیں ہوا۔ اپنے بال بچوں کو مشرکین مکہ جو ہے وہ بھیڑیوں کے سپرد کر کے سمجھیے، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہجرت کر کے گئے تھے نا، صرف صحابہ بدی تھے، بڑی بڑی قربانیاں۔ اب بھی ہوگا، قربانی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جہاد کا دروازہ کھلا ہے، آؤ آؤ، یہ گوئے ہے اور یہ میدان، آؤ اپنی اپنی خوب وقت اللہ کے ہاں اپنے اونچے مقامات حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا تمہیں اس تجارت کی خبر دی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ، ایمان اللہ پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے، ایمان اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور پھر جہاد اللہ کے راستے میں، اور اس میں کھپا دینا اپنے جان پر مال۔ یہاں تو مثبت انداز میں آیا ہے، اور سورہ توبہ میں منفی انداز میں سخت ترین آیت قرآن مجید کی ہے جو ذرا ان آیات سے تھوڑا سا پہلے آئی ہے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الظالمين، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی سے کہہ دیجیے، لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور مال وہ جو بڑی محنت سے کمائے ہیں، جمع کیے ہیں، کاروبار جن کے فساد کا تمہیں ڈر رہتا ہے، فساد بازاری نہ ہو جائے، اور وہ تم نے حویلیاں جو بنائی ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں، محل بنائے ہیں جو تمہیں پسند ہے، اگر یہ چیزیں محبوب کر ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ جہاد کی قول ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اس وقت صحابہ کرام کے لیے تھی، آج امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کام ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، جس کے لیے حدیثیں ہم نے بہت مرتبہ آپ کو سنائی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، 5 ادوار حضور نے گنوا دیے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک، آخری زمانے میں پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی۔ یہ بہت دفعہ بیان ہوئی ہے، میں حوالے دے رہا ہوں اس وقت۔ حضرت صوبان کی روایت کہ اللہ نے مجھے تمام روئے زمین دکھا دیا، زمین کو لپیٹ کر میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو اللہ نے مجھے زمین کو لپیٹ کر یا سمیٹ کر دکھا دیا۔ تو گلوبل نظام آئے گا، دین حق کا غلبہ ہوگا، یہ یقینی ہے، حتمی ہے، قطعی ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حضرت مقداد بن الاسود کی روایت کہ اس روئے ارضی پر نہ کوئی گھر رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کے دین کا کلمہ داخل نہ ہوگا۔ لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مضر الا ادخله الله كلمة الاسلام، یہ حدیث بہت دفعہ بیان ہو چکی ہے۔ آج میں یہ بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کچھ فلسفیانہ انداز میں، یہ تو ہے نا منقول قرآن کا یہ کہنا ہے کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، اور حضور کی بعثت کا مقصد ہے غلبہ دین، تو حضور کا مقصد ہے بعثت اس وقت مکمل ہوگا جب کل روئے ارضی پر، کل عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کا مقصد بعثت مکمل نہ ہو اور دنیا ختم ہو جائے؟ نہیں، مکمل ہوگا، اور احادیث میں اس کی صحیح خبر آ گئی۔ لیکن 2 اعتبارات سے میں چاہتا ہوں کہ 2 فلسفوں کے حوالے سے اس بات کو سمجھیے۔ ایک فلسفہ تاریخ کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ ایک ہے علم میں تاریخ، واقعات اور حوادث کیسے ہوئے، ان کی ترتیب کیا ہے،
جنگ ہوئی، کون کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست ہوئی، حکومت کس کو ملی وغیرہ، چلتے جائیے، تاریخ واقعات ہے. ایک فلسفہ ہے تاریخ. ان واقعات کے پس پشت کیا چیز کار فرما ہے، کیا اصول ہے. آخر قوموں کو عروج ہوتا ہے تو کسی وجہ سے ہوتا ہے، قوموں کو زوال ہوتا ہے کسی وجہ سے ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہو جاتا. کوئی اسباب اور علل ہوتے. تہذیبیں ابھرتی ہے تو کیوں ابھرتی ہے، گرتی ہے تو کیوں گرتی ہے. یہ ہے فلاسفی آف ہسٹری. ایک ہے ہسٹری، ایک ہے فلاسفی آف ہسٹری. یہ فلسفہ تاریخ جو ہے، اب یہ دو سمجھ لیجیے بنیادی طور پر کہ ایک ہے مادہ پرستانہ فلسفہ تاریخ. ظاہر بات ہے آج مغربی دنیا میں جتنے بھی فلسفے اٹھے وہ مادہ پرستانہ ہیں. وہ تو مادہ کو جانتے ہیں، مادی دنیا کو جانتے ہیں، مادی کائنات کو جانتے ہیں. ان کی ساری جو بھی تفتیش ہے، بحث ہے، گفتگو ہے، اسی سے متعلق ہے. لہذا وہ ہر چیز کی تعبیر بھی کریں گے تو خالص بات بھی کریں گے. اس میں اسپینسر کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اس میں کوائن بھی جو ہمارے یہ سمجھیے کہ ماضی قریب کا سب سے بڑا مورخ بھی تھا، اور فلسفہ تاریخ پر بھی اس کی بڑی گراں قدر جو ہے وہ تصادف ہے. پھر یہ کہ مارکس کا ایک فلسفہ ہے، وہ گویا کہ مادی فلسفہ تاریخ کی انتہا ہے، جذبی مادیت، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم. اس میں جو تجزیہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اسباب و واقعات کے پیچھے جو مادی اسباب، جو بھی حالات و واقعات کے پشت پر جو مادی اسباب ہوتے ہیں ان کا سراغ لگایا جائے. لیکن دوسرا فلسفہ ہے قرآن کا، اور یہ بالکل مختلف ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو حوادث اور واقعات ہو رہے ہیں، چاہے اس کے اسباب و علل آپ کو مادی دنیا میں بھی نظر آ جائیں، لیکن حقیقت علت جو ہے مسبب الاسباب کی ہستی ہے، وہ ہے اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. یہ اس کی تدبیر ہے جو وہ کر رہا ہے. سورہ سجدہ جو حضور کو اس اعتبار سے بہت پسند تھی اور بہت محبوب تھی کہ جمعے میں عام طور پر فجر کی پہلی رکعت میں آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے. اس میں آیت موجود ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. وہ تدبیر امر فرماتا ہے، اپنے امر کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف. پھر یہ کہ اس کے جو نتائج اور عواقب ہے وہ پھر رپورٹس بھی پہنچتی ہے اس کے حضور میں حاضر ہوتی ہے. اور یہ ایک دن جو ہے اس کا جس کے لیے یہ ساری تدبیر بنتی ہے وہ تمہارے حساب سے 1000 برس ہے. 1000 برس کی پلاننگ ہوتی ہے اس کی. الف سنۃ مما تعدون. اور یہ بات آئی ہے سورہ حج میں بھی ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. آپ کے رب کے نزدیک تو ایک دن جو ہے وہ در حقیقت آپ لوگوں کے حساب سے جو 1000 سال بنتے ہوئے ایک دن. تو ہر دن کل یوم ہوا فی شان، ہر دن میں اس کی کوئی خاص شان ظاہر ہو رہی ہے. وہ ہر دن جو 1000 برس کا ہے اس میں اس کی کوئی تدبیر ہے، کوئی حکمت ہے. وہ حکمت کلی ہے، تدبیر مطلق ہے، اس کی لمبی پلاننگ ہوتی ہے. ایک واقعہ آج ہمیں نظر آ گیا، صدیوں پہلے سے اس کی اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں پلاننگ کے اندر اس کے اسباب و عوامل جو ہے وہ تیار کر لیے جاتے ہیں. یوں تو نہیں ہو جاتا، اچانک نہیں ہو جاتا ہے، رینڈم کچھ نہیں ہو رہا. تو ایک حکیم اور علیم، سمیع اور بصیر ہستی ہے جس کا علم کامل، جس کی حکمت کاملہ، جس کی بصارت سماعت وہ کامل ہے. وہ ہے کہ جس کی تدبیر، اس کا اپنی پلاننگ، اس کا اپنا نقشہ کار ہے کہ جو در حقیقت اس کائنات کے اندر چل رہا ہے. تو پہلا تو ذہن میں یہ رکھیے کہ ایک بندہ مومن جب تاریخ کے حالات و واقعات پر دیکھے گا تو اس کا نقطہ نظر یہ ہوگا، وہ صرف مادی اسباب و علل تک نہیں رہ جائے گا بلکہ یہ کہ اصل مسبب الاسباب جو پیچھے ہے. دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہ فلسفہ وجود کی بڑی سخت بحث ہے. ایک تنزلات اور پھر ارتقاء، یعنی یہ مسئلہ ہمارے متکلمین اور فلاسفہ کے سامنے رہا ہے بڑا مشکل مسئلہ، بہت مشکل مسئلہ. اللہ کی ذات پاک وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، لطیف ترین ہستی، اس کی ذات سے اس کائنات کا بڑی ثقیل اور بڑی کثیف یہ کائنات یہ کیسے وجود میں آ گئی؟ کچھ تنزلات ہیں، ذات بحث، پھر واحد، پھر مرتبہ الواحد، اس طریقے سے درجہ بدرجہ نزول ہوا ہے. میں اس فلسفے کو تو نہیں مانتا، لیکن میں اس وقت صرف یہ چاہتا ہوں ایک لفظ پہچان لیں آپ، تنزلات، نیچے اترنا.
اور اس کے بعد پھر ارتقاء ہے، خاک میں رہنے پر آ کر پھر ارتقاء شروع ہوتا ہے۔ اس کو مرزا عبدالقادر بیدل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، ہر دو عالم خاک شد، یعنی آپ اندازہ کیجیے ذات باری تعالیٰ کس قدر لطیف، کس قدر لطیف، کس قدر لطیف، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء، اس کا ایک حکم کل، اس حکم کل میں ایک بڑی لطیف اور خلق روشنی نور کی شکل اختیار کر دی۔ اس خلق نور سے پیدا کیے گئے ارواح انسانی اور ملائکہ، اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ سب سے پہلے روح محمدی، جس کو نور محمدی بھی ہم کہتے ہیں، پیدا کیا گیا، اور کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے صوفیہ کا ہے، اور وہ حدیث میں بیان ہوتی ہے ان اول ما خلق اللہ نوری، نور سے مراد روحی، ارواح نور سے پیدا ہوئی، وہ نور کہ لفظ کن جو تھا اللہ کا امر کن، اس نے جو پہلی شکل اختیار کی ہے وہ ایک ایسا بسیط نور تھا، اس میں حرارت نہیں تھی، نور، لیکن یہ کہ حرارت نہیں، گرمی نہیں، تھوڑا کچھ عرصے کے بعد پھر اس نور کے اندر کسی ایک حصے میں اس کے بعد دھماکہ ہوا، ایک اور کن، اس دھماکے تک ہمارے جدید سائنسدانوں کی رسائی ہو گئی، اس لیے کہ یہاں سے مادی دنیا کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ جو اس سے پہلے نور کا معاملہ ہے وہ مادی نہیں ہے، اسی لیے ارواح انسانیہ جو مادی نہیں ہے، ملائکہ مادی ہستیاں نہیں ہے، نور سے پیدا ہے۔ لیکن یہاں سے جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، ایک دھماکہ ہوا جس سے انتہائی تیز گرم ذرات پیدا ہوئے، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگری فارن ہائٹ، ٹریلینز اندازہ کر سکتے ہیں آپ، اس درجے کی گرمی کی حرارت، بگ بینگ، ان ذرات میں کروں کی شکل اختیار کی، پھر وہ گلیکسیز کی شکل بنی، کچھ عرصے کے بعد کچھ کرے جو ہے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے، ٹھنڈے ہوئے تو جو اس میں سے بخارات نکلے انہوں نے ہوا کی شکل اختیار کر لی، پھر یہ کہ یہ ٹھنڈے ہو گئے تو یہاں خاک وجود میں آ گئی۔ اب یہ جو خاک وہ اتنی لطیف کیفیت سے اتر کر جب اس کثیر عالم تک پہنچ گیا معاملہ، خاک شد، ہر دو عالم خاک شد، اب یہاں سے ارتقائی عمل شروع ہوا۔ اس ارتقائی مراحل کے کئی مرحلے ہیں، یہ ارتقاء کو سمجھتے ہیں لوگ ڈارون کا نظریہ، ڈارون نے اس ارتقاء کی خاص توجہ کی ہے، ورنہ یہ نظریہ تو ہمارے ہاں ابن مسکوہ کے ہاں، مولانا روم کے ہاں بہت کلیئرلی موجود ہے۔ تدریجاً ارتقاء ہوا ہے اس دنیا میں جو بھی وجود ہے، اور اس کے کئی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ اس کا کیا تھا؟ فزیکل ایولیوشن، وہ جو بھی کوئی وجود میں آئے تھے، اس سے جو ایٹم وجود میں آئے، ان سے کوئی کیمیکلز بنے، کیمیکل کمپاؤنڈز بنے، ایلیمنٹس بنے، پھر پہلے ان آرگینک جو تھے وہ کمپاؤنڈ سے پھر آرگینک کمپاؤنڈز بنے، اور آرگینک کمپاؤنڈز میں حیات کی صلاحیت ہے۔ یہ پورا سفر فزیکل ایولیوشن کا ہے، جس کی انتہا ہو گئی ظہور حیات پر۔ یونی سیلولر ایک سیل والا جب وہ امیبا پیدا ہو گیا تو ایک درجے ایک پلین جو ہے، ایک سطح کا ارتقاء مکمل ہو گیا۔ یہ فزیکل ایولیوشن ہے، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مفعول نے اسے خوب بیان کیا۔ اب شروع ہوا بایولوجیکل ایولیوشن، اب وہ ایک سیل والا جو جرثومہ تھا حیات والا، اس سے بڑھنا شروع ہوا معاملہ۔ ہر مرحلے پر اللہ کا لفظ کن آیا، آج خود نہیں ہوا یہ، اسی لیے تو ڈارون کا نظریہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ کو جانتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کے حرف کن کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہے، ہر مرحلے پر ارتقاء کے ہر مرحلے پر پھر ایک تازہ حرف کن کی ضرورت تھی اللہ، اس کے بغیر تبدیلی نہیں ہو سکتی، نئی اسپیشیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ لیکن درجہ بدرجہ یہ جو بایولوجیکل ایولیوشن ہے یہ اس انتہا کو پہنچ گیا، ہومو سیپینس انسان وجود میں آ گیا۔ یہاں آ کر بایولوجیکل ایولیوشن کا سفر ختم ہو گیا، اسی لیے بعد میں کہتے تھے ایولیوشن ہو رہا تھا تو اس سے آگے کے لیے نہیں، یہ ختم ہو گیا۔ بایولوجیکل ایولیوشن کی کلائمیکس انسان ہے، ہومو سیپینس، انہیں میں سے ایک آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب شروع ہوا تیسرا سفر ایولیوشن کا، انٹلیکچوئل اینڈ سوشل ایولیوشن، اس انسان کی نفسیاتی ذہنی فکری ارتقاء اور اس کا عمرانی ارتقاء،
یہ پہلے غاروں میں رہتا تھا، پھر وہ قبائلی زندگی تھی، پھر وہ شہری زندگی ہوئی، پھر وہ شہری ریاستیں وجود میں آئیں، پھر وہ بڑی بڑی امپیریل پاورز اور سلطنتیں اور مملکتیں وجود میں آ گئی. یہ سارا ارتقا جو ہو رہا ہے یہ انسان کا ارتقا انٹلیکچوئل اور سوشل. یہ ہے در حقیقت جو ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی. اے بہار نیستی، اب بہار نیستی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حقیقت میں تو وجود صرف اللہ کا ہے، اس کائنات کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. یہ حقیقت کے اعتبار سے معدوم ہے، ظاہر ہے صرف، حقیقت اس کی کوئی نہیں. لیکن اس جو حقیقی نہیں غیر حقیقی وجود کی بہار جو ہے وہ انسان ہے، نیستی ہے. یہ اے بہار نیستی کلائمیٹ جو ہے وہ انسان ہے. بہرحال اس اعتبار سے آپ غور کیجیے. جو فلسفہ تاریخ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوع انسانی کی تاریخ کو آپ دو مرحلوں میں تقسیم سمجھیے. پہلا مرحلہ آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنے ہزار برس ہے تیقن کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، 6,000 برس، 8,000 برس. ہومو سیپین کو سے بھول جائیے. میں اب آدم کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ہومو سیپین میں سے کسی ایک کو اللہ نے چنا ہے، اس کے اندر اپنی روح پھوٹی ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے چن لیا آدم کو. تو چنتے تو ہے کچھ لوگوں کے اندر سے، پہلے کچھ ہو، اتنے امیدوار ہیں ان میں سے چننا ہے کسی کا. تو ہومو سیپین ایک نوع کی حیثیت سے وجود میں وہ لاکھوں برس کی ہو سکتی ہے. اس میں جو بھی سائنس والے کہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہوگی. ان میں سے ایک فرد کو جو نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے اتنا میچور ہو گیا تھا کہ وہی خداوندی کا حامل ہو سکے، اس کو چن کر اور اس میں اللہ نے نفخت فیہ من روحی فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اس آدم کی تخلیق اور تسویہ کی تکمیل کر دوں، تخلیق تو مکمل ہوگی ہومو سیپین پر، اور تسویہ جو ہوا ہے اس کا وہ نفسیاتی اور ذہنی ارتقاء اس حد تک کہ وہ وہی کا حامل ہو سکے، اور اس کے بعد اپنی روح اس میں پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. آدم و ابلیس کا قصہ 6-7 جگہ قرآن مجید میں ہے. لیکن آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دور ہے نسل انسانی کا. اور اس دور میں کیا ہوا ہے؟ آدم کی نسل، آدمی کی ذہنی اور عمرانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کا ارتقاء ہوتا چلا گیا تاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو گئی. یہ ایوولوشن کا تیسرا پلین ہے جو ختم ہوا. نبوت اور رسالت میں درجہ بدلتا اس کو ارتقاء کیا. کیوں؟ لیکن انسان ابھی اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں تھی. 600 برس پہلے حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے ہیں اپنے حواریین سے کہ ابھی مجھے آپ لوگوں سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن ابھی آپ ان کے متحمل نہیں ہو سکیں گے. جب وہ فارکلیت آئے گا تو سب کچھ بتائے گا. یہ فارکلیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیراکلیٹوس، دی موسٹ پریزڈ ون، محمد افضل ترجمہ اس کا. اگرچہ یہ کہ جو بھی یہ عیسائی ہیں ان کے علماء انہوں نے فارکلیت کے لفظ کو بڑے چکر دیے ہیں، پیریکلیٹوس اور پیراکلیٹ اور نہ معلوم کیا لفظ اس کے بنا دیے تاکہ اس کو ہٹا سکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا ہدف اور کون ہے؟ کوئی تو ہے جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں کہنی تھی لیکن اس وقت تک تم ان کا تحمل نہیں کر سکتے. یو آر ناٹ میچور انف ٹو ریسیو آل دیٹ وزڈم. 600 برس ابھی اور درکار ہے کہ تمہاری وہ میچورٹی ہو فکری اور ذہنی اعتبار سے، اور تمدن تمہارا وہاں تک پہنچ جائے کہ پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتمام نعمت بھی ہو جائے اور اکمال دین بھی ہو جائے، دین کو بھی کامل کر دیا جائے. وہ عمرانیات سے تعلق ہے. ہوتے ہوتے جہاں اسٹیٹ کا کانسیپٹ آ گیا ہے تو اسلامک اسٹیٹ خلافت اللہ منہاج النبوہ کا نظام یہ محمد رسول اللہ نے قائم کر کے دکھا دیا. وہ شے کہ جس کی حسین یاد جو ہے اب بھی ایک کوئی بہت اچھا خواب کبھی دیکھا ہو اور وہ آدمی کو یاد رہ جاتا ہے، اس کی لذت یاد رہتی ہے. خواب تو انسان کی جو نوع انسانی کی جو کلیکٹو میموری ہے، جو کلیکٹو سب کانشیس مائنڈ ہے، یوں کے الفاظ میں
اس میں یہ دور جو ہے حضور کا اور خلافت راشدہ کا ایک حسین خواب کی طرح اس کی یادداشت محفوظ ہے. اس لیے گاندھی 1937 میں کہہ رہا ہے جب پہلی وزارتیں بنی تھیں ہندوستان میں. میں آپ کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں. وکرماجیت کا نام نہیں لے رہا, اشوک کا نام نہیں لے رہا, وہ بادشاہ تھے, بادشاہ کا دور گیا. اب تو یہ درویش خادم تھے, ابو بکر عمر عثمان علی خادم تھے, سید القوم خادم ہوں, یہ بادشاہ نہیں تھے, ان کے محل نہیں تھے, ان کے کپڑوں پر پابند لگے ہوئے. وہ نظام دنیا میں اور کہاں دکھایا جا سکتا. تو وہ حسین یاد ہے, وہ قائم کر کے دکھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو مرحلہ تھا یہ ختم ہو گیا حضور کی ذات پر. یہ تاریخ جو ہے آدم سے اور محمد رسول اللہ تک, یہ کیا ہے؟ انسان کی بحیثیت نو ذہنی, فکری اور عمرانی ارتقاء کی تکمیل, اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کی تکمیل, جس کے مظہر دو ہیں. نعمت ہدایت کی تکمیل, وہ نور ہدایت ہے, نعمت ہدایت, اور دین ایک نظام کی حیثیت سے دین کی تکمیل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب دوسرا دور جو ہے تاریخ انسانی کا جس میں ہم گزر رہے ہیں اس وقت, یہ کیا ہے؟ یہ دور جو ہے ایوولوشن کے چوتھے پلین پر ہے. گلوبلائزیشن. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرانی نظام قائم کیا تھا, پورے گلوب پر وہ نظام قائم ہو جائے, یہ ارتقاء کی آخری منزل ہے, جس کے بعد اب اس سے آگے کوئی اور مقام نو انسانی کے لیے نہیں ہے. لہذا بساط لپیٹ لی جائے, قیامت آ جائے. اس لیے حضور نے وہ 5 ادوار بیان کیے, اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے, اس کے بعد قیامت ہے. پہلا دور نبوی جس میں حضور خود بنفس نفیس موجود تھے. دوسرا دور خلافت علامہ راضی نبوہ. تیسرا دور ظالم ملوکیت. چوتھا دور غلامی والی ملوکیت. 5واں دور پھر خلافت علامہ راضی نبوہ. وہ وقت آنے والا ہے, آپ تک رہے گا, اور جب وہ آئے گا گلوبل ہوگا. اور یہ در حقیقت ارتقاء کے سفر کی آخری منزل ہے. وہ ارتقاء کا سفر جو کروڑ برس میں کہیں جا کر پورا ہوا ہے, ملینز آف ایئرس. وہ بگ بینگ سے لے کر زمین اور زمین کا ٹھنڈا ہونا, اس کے اندر کرسٹ وجود میں آنا, خاک وجود میں آنا, اور اس سے نکلے ہوئے بخارات سے فضا بننا, اور آکسیجن اور ہائیڈروجن کے اندر وہ جو ہے پھر اس کے ذریعے سے پانی کا بننا, اور پانی جو ہے برس رہا ہے, 1000 سال تک پانی برس رہا ہے. پھر یہ سمندر وجود میں آئے, پھر سمندروں کے کناروں پر دلدلیں وجود میں آئیں. ان دلدلوں میں وہ جرثوم ہے حیات, اس کا ضرور ہے. اتنا طویل سفر ہے, ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا. پھر یہاں سے ارتقاء جو ہوا ہے, تو اس ایمیبا سے ایک ارتقاء کرتے کرتے لاکھوں کروڑوں سال لگے ہیں, تب کہیں ہومو سیپینز وجود میں آئے. پھر ہومو سیپینز کی نفسیاتی اور ذہنی اس حد تک تصویر اس کا ہو جانا. اسی لیے 2 لفظ آتے ہیں, سودیت ہوں و نفخت فیہ من روحی. تخلیق کے بعد تصویر ہے. سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. یہ 4 الفاظ بہت اہم ہیں سورہ اعلیٰ کے. تخلیق تصویر, اور اسی کو کہا گیا ہے الخالق الباری المصور. یہ سورہ حشر میں 3 الفاظ میں بیان کیا گیا. بہرحال یہ جو مرحلہ دوسرا تھا, پھر حضرت آدم سے شروع ہو گیا مزید ارتقاء جو ہے, اور وہ وہی آ رہی ہے, نوح کے پاس آ رہی ہے, ہود ہے, صالح ہے, اور نہ معلوم کتنے ہوں گے جن کا ذکر ہمارا قرآن میں موجود نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے رسول قد قصصناہم الیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک. ایسے بھی بہت رسول ہوئے ہیں جن کا جو ذکر ہم نے کیا ہے نبی آپ پر قرآن میں, اور ایسے بھی بہت سے ہوئے جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا. نہ معلوم کہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے. پھر یہ کہ نبوت تکمیل پہ پہنچ گئی محمد رسول اللہ. یہ وہ سوشل اور انٹلیکچوئل ایوولوشن کی انتہا تھی. حضور اپنی ذات مبارک میں انٹلیکچوئل اور سائیکالوجیکل ارتقاء کی انتہا, جہاں سے آدم سے آغاز ہوا تھا, انتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے دیکھیے یہ جو ہمارے صوفیہ اور پھر اس میں خاص طور پر جو شعراء ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں, علامہ اقبال کی وہ نظم جو ہے جو میرے نزدیک وہ شعری عظمت کے اعتبار سے, شاعری کے اعتبار سے, ان کے اردو کلام میں میں سمجھتا ہوں کلائمیٹ سے ذوق و شوق, اس میں انسان عجیب گم ہو جاتا ہے. اکثر حضرات کا خیال یہی ہے کہ وہ نعتیہ نظم ہے, لیکن اس میں نعت کا انداز نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں
آیا ہے کائنات کا مانی دیر یاد تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو. یہ آیا ہے کائنات جو ہے اس کا مقصود، اب دیکھیے وہ بھی حدیث ہے ہمارے یہاں صوفیہ کے حلقے بیان ہوتی ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاک. وہ یہ کہ اس تخلیق کا سارا سلسلہ جو ہے ایک اعتبار سے اس کا مقصود ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آیا ہے کائنات کا مانی دیر یاد تو، یہ ساری تخلیق کا جو عمل ہے اس کا جو اصل مقصود، اس کا منتہا، اس کا کلائمیکس کون؟ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ بو. وہ چاہے وہ اس سے پہلے کا وہ عالم ارواح کا معاملہ تھا یا بگ بینگ کے بعد وہ جو گرم قرے وجود میں آئے جو کچھ ہوا، یہ سب در حقیقت یہ تلاش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کائنات جو ہے یہ تمام مراحل سے گزر رہی ہے. اب اسی کو دیکھیے اگلا مرحلہ جو میں نے کہا وہ گلوبلائزیشن ہے. وہی نظام جو محمد نے قائم کیا تھا پورے پورے عرضی پر قائم ہو جائے، بات ختم ہو جائے گی. یہ جو پلین ہے ایوولوشن کا وہ بھی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے اور ارتقاء کا اب کوئی اور پلین نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس بساط کو لپیٹے گا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ان آسمانوں کو لپیٹ دے گا جیسے کتابوں کے تیمار باندھ دیے جاتے تھے. پھر دوبارہ کوئی اور تخلیق کرے گا، کل یوم ہوا فی شان، ہم اس کا اپنا معاملہ. لیکن اس تخلیق کا مقصود آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تاریخ کی آخری منزل محمد کے قائم کردہ نظام پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم کا کل یہ عرضی پر قائم ہو جانا، یہ گویا کہ ارتقاء کی آخری منزل اور یہ حاصل ہو کر رہے گی، جس کی خبریں کہ احادیث نبویہ کے اندر موجود ہیں. اب یہ جو کام ہو رہا ہے کئی مرتبہ میں نے عرض کیا اور یہ چیزیں بھی بہت مرتبہ یہاں بیان ہو چکی ہے کہ یہ جس طریقے سے تخلیق میں تنزل کے بعد ارتقاء ہوا ہے، اسی طریقے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رسالت و نبوت کی تکمیل ہوئی ہے اس کے بھی مراحل ہیں. اس کا ایک مرحلہ تو تمام انبیاء کرام جو چلی آ رہے ہیں حقیقت اسی کے درمیانی مراحل ہے. بیست محمدی کے مقدمات ہیں، وہ بیست نوح ہو، بیست ہود ہو، بیست ابراہیم ہو، یہ مقدمات ہے بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے بعد پھر ایک رات آئی ہے 600 برس لمبی رات جس میں کوئی نبوت اور کوئی رسالت نہیں. اس پر چند آیات خاص طور پر قرآن مجید کی جن کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا، میں وہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا ورنہ آج پھر بات ہو نہیں سکے گی. اگلے جمعے میں اس کی طرف اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے. اگر تو ان آیات کو میں اسے تفسیر نہیں کہتا اس لیے کہ شاید کسی اور مفسر کے ہاں وہ باتیں آپ کو نہ ملیں، لیکن یہ کہ میں اس من میں جس بات کو انشراح مجھے ہوا بیان کروں گا. لیکن یہ کہ ایک رات آئی ہے 600 برس طویل رات اور پھر خورشید رسالت محمدی طلوع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شان سے ہوا کہ 22 برس کے اندر ٹوٹل ریولیوشن برپا کر دی جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، نہ سیکولر لیول پر، نہ مذہبی سطح پر، نہ کسی نبی اور رسول کے ہاں اس کی کوئی دوسری مثال ہے، اور نہ یہ کہ سیکولر ریولیوشن جو دنیا میں آئے ہیں مادی انقلابات ان میں اس کی کوئی مثال ہے. ہر انقلاب کئی نسلوں میں جا کے پورا ہوتا ہے. بہت سے نبی ایسے گزر گئے، دعوت ہی کا مرحلہ رہا، کوئی آیا ہی نہیں. اگلا مرحلہ کیسے آتا ہے؟ کسی نے دعوت سنی نہیں، قبول کی نہیں، جماعت بنی نہیں، تو اگلا مرحلہ کیسے طے ہو؟ قتال اور جہاد کے مراحل کی طے ہوں گے جبکہ مین پاور جمع ہو چکی ہو، ہیومن پوٹینشیل جمع ہو چکا ہو، سرفروش موجود ہو چکے ہوں جن کی اپنا تزکیہ اور تنقیہ ہو چکا ہو، ان کی اپنی سنتوں کا تزکیہ ہو چکا ہو اور پھر وہ سرفروش ہو جائے، اپنے سر سے کفن باندھے اور میدان. اگر ریسپانس بھی نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ حضرت نوح کیا کر لیتے؟ حضرت موسیٰ کیا کر لیتے؟ وہ اور ہارون اور 2 آدمی اور بھی موجود تھے، یہ شاید نون بھی تھے اور طالب بن جفنہ بھی تھے، لیکن کیا کہتے 4 آدمی 4 کرے تو پہاڑ نہیں توڑ سکتے، باہر نہیں توڑ سکتے، لہذا وہ اسلامی ریاست کا قیام نہیں ہو سکتا. اسی حال میں جبکہ ابھی صحرائے تیہ میں بھٹک رہی تھی پوری قوم، انتقال ہو گیا حضرت موسیٰ کا بھی، حضرت ہارون کا بھی. حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو بہت ہی روڈیمنٹری سمجھیے، ابتدائی حضور کے جیسے ابتدائی 3-4 سال ہے بس اس طرح کا معاملہ ہے، اس سے آگے تو صحیح نہیں اٹھا لیے گئے، وہ تو آئیں گے دوبارہ. تو انبیاء کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں کہ ایک فرد واحد دعوت شروع کر رہا ہے اور ایک لائف اسپین 20-22 برس میں ٹوٹل ریولیوشن، کوئی مثال نہیں.
لیکن اب جو یہ ہوگا ظاہر بات ہے کہ یہ ہوگا درجہ بدرجہ تدریجاً، اور یہ بھی ہوگا، اس کا بھی مسئلہ یہ سمجھ لیجیے، تنزل اپنی انتہا کو پہنچا ہے پہلے، دین محمدی اپنے تنزل کی انتہا کو پہنچا ہے بر عظیم پاک و ہند میں اکبر دی گریٹ مغل اعظم کے دور میں، جبکہ باقاعدہ فلسفہ پیش کیا گیا کہ محمد کا دین 1000 سال کے لیے تھا، وہ ایک دن ختم ہو گیا، 1000 سال ایک دن ہے اللہ کا، تو اللہ کی تدبیر عمل 1000 سال کے لیے جو تھی وہ تھی شریعت محمدی، رسالت محمدی، 1000 سال ختم ہو گیا، اب نئی تدبیر ہے، نئی تدبیر کیا ہے؟ دین اکبری ہے، دین الہی ہے، رسالت سے انٹر رکھو، بس خدا کی ذات کے اوپر جمع ہو جاؤ، یہ ملتوں کا فرق مٹا دو، سب ہندو سکھ مسلمان سب ایک ہو کر، اور سب ایک ہابل دستے میں سب کو ڈالو، کوٹ کے پیس کے ایک صفوف بنا دو، ہم اس میں ہو جائے وعدت دین، گویا کہ دین محمدی کا جنازہ نکالنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ کس وقت؟ عجیب بات یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھیے، جس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کا سیاسی عروج نصف النہار کو ہے، اکبر دی گریٹ مغل اعظم، حکومت کتنی مضبوط، کتنے وسیع علاقے پر، اور دین کا یہ معاملہ ہے کہ دین محمدی کے اختتام کا اعلان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے، اگر ہر کمال راہ زوال ہے تو ہر زوال کے بعد بھی پھر کچھ، جس کو مد و جزر کہتے ہیں، جزر کے بعد مد ہوتا ہے، مد کے بعد جزر ہوتا ہے، لیکن بڑی مایوسی کے عالم میں مولانا حالی نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے حد جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، ایک مایوسی کی کیفیت تھی، لیکن یہ کہ جزر کے بعد مد آتا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھیے کہ 400 برس کی تاریخ اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے وہ درویش، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں کھڑا ہوا، دین الہی کا جنازہ اس نے نکال دیا۔ شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاص جو ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم چہگرنی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تشخص جو ہے امت محمد کا اور ملت اسلام کا، وہ در حقیقت سنت رسول پر ہے، اور اس کی حفاظت کی ہے شیخ احمد سرہندی۔ سیاسی اعتبار سے یہ طوفان اٹھا دین اکبری کی شکل میں، اور صوفیہ کے ہاں جو وحدت الوجود کے حوالے سے طوفان، دونوں کی نفی کر دی۔ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی نے دینی علوم کو اثر نو زندہ کیا، ایک ہی زندگی تھا علم فقہ، بس مولوی جو ہے وہ فقہ پڑھ لو، فتوے دینے کے قابل ہو جاؤ، قاضی بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، قرآن حدیث سے بہت کم سروکار ہے۔ شاہ ولی اللہ نے علوم کو زندہ کیا، مجدد علوم اسلامی، شیخ احمد سرہندی مجدد ملت اسلامی، مجدد تصوف اسلامی، شاہ ولی اللہ مجدد علوم اسلامی۔ پھر اگلے صدی میں سید احمد بریلوی مجدد جہاد اسلامی۔ یہ 300 برس ہے، جو چوتھا جو صدی گزری ہے اس میں بھی بڑے عظیم رجال پیدا ہوئے اسی سرزمین میں۔ کئی مرتبہ میں نام گنوا چکا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ آپ کو اکبر ہو جائے۔ علماء کے حلقے سے شیخ الہند اسیر مالٹا، کالج اسکولوں سے علامہ اقبال، مفکر، تجدید اسلامی کی فکر، جو فکر اسلامی کی تجدید کرنے والا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، عمرانیات کے میدان میں اس بات کو پھیلا کر بیان کرنے والا سلیس انداز میں مولانا ابو العلا مودودی، ایک خاص انداز میں تبلیغ کے عمل کو زندہ کرنے والا۔ کچھ مشابہت ہے صوفیہ کے طرز عمل سے، اگرچہ پوری نہیں۔ صوفیہ تو جاتے تھے تو ایک جگہ پر جا کے بیٹھ جاتے تھے، پوری زندگی وہی رہتے تھے، یہ جاتے ہیں چلے لگا کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کچھ مشابہت ہے، ان کی تنقید جن خانقاہیں ہیں وہ خانقاہ بنا کر ایک جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن بالکل مشابہت نہیں۔ بہرحال مولانا الیاس کی تحریر عظیم چیزیں ہیں جو اس بڑے صحیح بڑے عظیم پاک و ہند میں ہوئی ہے، کہیں اور نہیں، اس کا پیرلل آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے معجزے میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ اگر خلافت کے خلاف سازش ہو رہی تھی تحریک برپا ہوئی، ہندوستان میں اور کہیں بھی نہیں ہوئی۔ آزادی سب نے حاصل کی انڈونیشیا سے لے کے موراکو تک، لیکن کہیں بھی اسلام کے نام پر نہیں۔ یہاں اسلام کے نام پر ملک بنا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
وہ سارے آزاد ہو گئے، سب نے کوئی مشرقی مغربی، کوئی کمیونزم والا، کوئی مغربی نظام اختیار کر لیا. ہاں اس ملک کے اندر قرارداد مقاصد پاس ہوئی کہ سروری زیبا فقط اس بات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتانے آ رہی. معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ پاکستان کا قیام معجزہ، اس کو بقا اب تک معجزہ. اور اسی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا یہ ایٹمی دھماکہ معجزہ ہے، وہی شے ہے. یہ ابھی ہماری اقتصادی شے نہیں ہے، ہماری سائنٹیفک ریسرچ اس سطح کی نہیں تھی کہ ہم کر لیں. جیسے چھپر پھاڑ کر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دیتا ہے، ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر عطا کر دیا، اور یہ کہ وہ عمل چلا ہے، اور کیا نتیجہ اس کا نکلا ہے. پورے عالم اسلام میں یہ امتیازی شان پاکستان کی ہو گئی. اس کا آپ کو صحیح ادراک نہیں ہے. آپ اندازہ کیجیے، اسرائیل کے قلب میں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کا امام، مسجد اقصیٰ کس کے قبضے میں ہے؟ سیاسی غلبہ کس کا؟ یہودیوں کا نا. یروشلم کس کے قبضے میں؟ اور وہ کہہ رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پاکستان کے اس ایٹمی دھماکے کی تعریف کر رہا ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ اب ہمیں اطمینان کا سانس لینے کا موقع ہوا کہ مسلمان بھی ملک ایک موجود ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار. ابھی گزرے ہیں آپ کے یہاں سے یاسر عرفات صاحب کیا کہتے گئے، وہ تو ابھی کل پرسوں کے اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر اسرائیل کے پاس بم ہو سکتے ہیں تو پاکستان کے پاس کیوں نہ ہونے چاہیے. جو کچھ بھی شاہ فاض نے کہا، ان کے جو ولی عہد ہیں عبداللہ ابن عبدالعزیز نے کہا، جو کچھ ایران کی طرف سے ہوا، جو کچھ ملیشیا کی طرف سے ہوا، پام آئل ہم آپ کو دے دیں گے، ادھارا جتنا چاہے لے لیں، ادھار پیسے نہیں مانگے. آپ تیل پیٹرول جتنا چاہے لے لیں، سعودی عرب سے لے لیں، ایران سے لے لیں، ادھار کوئی پیسہ نہیں. کچھ مفت بھی دیں گے، کچھ بہت کم قیمت پر دیں گے، اور وہ بھی اس کی ڈیفرنٹ پیمنٹ ہوگی. آؤ مگر کیا حیثیت حاصل ہو گئی؟ 28 مئی سے پہلے یہ حیثیت حاصل نہیں. یہ بھی بڑا حقیقت ہے کری ہے، جس کی کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے میں نے یہی عید الفطر کے موقع میں جو تقریر کی تھی، پھر اس کو میں نے ثواب لکھا اور وہ کتاب چھپی، ماضی مسلمان موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، جس میں بتایا تھا کہ اب آخر میں آ کر یہ 2 پتنگیں جو ہے ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. ایک پتنگ امت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری پتنگ سابقہ امت مسلمہ ملعون معذور شدہ یہود، مقابلہ تو ان کا ہوگا. چنانچہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس موجود ہے، ہمارے تنظیم کے ایک ساتھی نے مجھے بھیجا ہے یہ فیکس کے ذریعے سے. یہ ٹائمز آف لندن جو وہاں کا لندن کا سب سے زیادہ موقع اخبار ہے، اس کا یہ تراشا ہے. چانسز آف اے نیو مڈل ایسٹ وار ہیو ریزن شارپلی. مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ کے امکانات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور یہ ساری رپورٹ ہے اسرائیل کے انٹیلیجنس کی، اس لیے کہ پیس پروسیس تو تقریباً ختم ہو چکا. لیکن یاہو مان ہی نہیں سکتا. اسی میں خبر میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی اسرائیلی لیڈر نے کوئی اس معاملے کے اندر کمزوری دکھائی تو جو یہاں فنڈامنٹل یہودی موجود ہے مذہبی کٹر وہ بڑھا دیں گے اس کو. جیسے کہ اس کو پہلے ریبین کو ساتھ ریبین کو کس نے مارا؟ کسی مسلمان نے تو نہیں مارا، یہودی نے مارا. تم زمین واپس دینا چاہ رہے لیکن یاہو کیسے کرے؟ وہ تو یروشلم کی جو ہے توسیع کر رہا ہے، جو سیٹلمنٹ کروائی تھی اس کو بھی اب گریٹر یروشلم میں شامل کر رہا ہے تاکہ وہاں پہ پوری اکثریت جو ہے یہودیوں کی ہو جائے، اور سارا کا سارا ویسٹ بینک جو ہے تقریباً وہ اس کے جذب کر لے گا. اور ویسٹ بینک ہی کے اوپر اور اس یروشلم کے ہی فیوچر کے اوپر جو ہے آخری سٹیج میں گفتگو ہونی تھی، جو وقت گزرتا جا رہا ہے. اور آپ نے سن لیا ہوگا کہ کہہ دیا ہے یاسر عرفات نے کہ 4 مئی 1999 کو ہم یونیلیٹرل ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کر دیں گے. ہم کہہ دیں گے اب ہمیں کوئی صلح نہیں کرنی، ہماری ریاست فلسطین کی علیحدہ آزاد ہے، اب یہ تابع نہیں ہے اسرائیل سے. اور اسرائیل وہ یہ ساری رپورٹ ہے میرے پاس موجود، میں چھپا دوں گا، آئندہ اس میں ندائے خلافت میں آ جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پورے جنگ ہوگی، اور گمان غالب یہ ہے کہ مصر اور شام اور اردن وغیرہ بھی پھر پیچھے نہیں رہ سکیں گے اپنے عرب بھائیوں کی مدد سے، چاہے کتنا ہی معاہدے کیمپ ڈیوڈ کے ہوئے میں مصر سے آخر ایک دباؤ ہوتا ہے حالات کا. ایک بڑی زبردست پورے جنگ جو ہے، اور یہ 1999 کی پیشن گوئیاں، وہ نوسٹریڈیمس کی پیشن گوئیاں ہوں یا وہ کسی اور کی ہوں، یہ تو ساری کی ساری 1999، یہ تو رچرڈ نکسن نے بھی لکھا ہے 1999. یہ تو گاندھی کی اپنی پیشن گوئیاں کا ان کی ملی ہے، کسی سادھو سے سنی ہوگی، گاندھی کی تو کیا پیشن گوئیاں ہوگی، لیکن اس کی ڈائری میں ملی ہے. اسی طرح وہ جو
ایک امریکی وزیر دفاع تھا غالباً، اس کی وائن برگر کی، اس کی بھی یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ تو سب کے سب حالات تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ پیس پروسیس از گون ٹو ڈاگس، اور یہ جو کہ وہاں ہوگا اور کسی بھی وقت مسجد اقصی شہید کر دی جائے، یہ سارے معاملات جو ہیں ایک طرف یہ بتی کی جہت رہی ہے حدود کی، اس لیے کہ بی جے پی کی حکومت، اور یہ کہ اس کے جو عزائم ہے وہ تو کھلے، دوسری طرف یہود کی، یہ دونوں جگہ دشا ہے، یہ بھٹی بہتے گی۔ بہرحال اس حوالے سے میں نے یہ جو خاص اب یہ معاملہ ہے، اس میں جو پاکستان کا رول ہے، اصل میں اس کا شعور اگر پیدا ہو جائے کہ یہ رول ہے جو پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے، اسرائیل 48 میں قائم ہوا ہے، پورے 2 مہینے پہلے پاکستان اللہ نے قائم کر دیا، تو اگر اس کا ہے تو یہاں ہے، تو اس کا رومت القبرا کے ایوانوں میں دیکھ، تو اگر ہے تو یہاں ہے، عالم عرب میں دم نہیں ہے، یہیں سے فوجیں جائیں گی خراسان سے اور پاکستان کے علاقے سے، اور یہی ہوں گی کہ جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی، یہی ہوں گی جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر جہاد کریں گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ اس پس منظر میں میں نے اس ہفتے ملاقات کی وزیر اعظم صاحب سے، پہلے کی ہو چکی تو 2-3 ملاقاتیں، اب میں نے پھر گیا ہوں اتمام حجت کرنے کے لیے، اس میں اپنی پرانی گزارشات بھی میں نے دہرائی ہیں، لیکن کچھ باتیں بالکل نئی بھی کہی ہیں، اور وہ خاص طور پر اس ہسٹوریکل پروسیس، اس کے بیک گراؤنڈ میں کہ اپنی خودی پہچان ہو، غافل اقوام کہاں کھڑے ہو یہ جانو، تاریخ کا یہ جو بھی بہاؤ ہے کدھر جا رہا ہے، اور اس میں کتنا بڑا موقع تمہیں اللہ نے عطا کر دیا ہے، اس کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ اس کے کچھ میں نے مشورے دیے ہیں، لیکن وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا اس وقت، اس لیے کہ وہ پوری تفصیل سے ہی سامنے آئیں گے تو بات واضح ہو سکے گی، ورنہ شاید غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ تو میں ویسے تو اس ہفتے کے دوران کوشش کروں گا کہ جو ہمارے قومی روزنامے ہیں اردو کے، ان میں وہ شائع ہو جائے، پورا کا پورا خط میں اصل میں خط لکھ کر لے گیا تھا تاکہ اپنی بات پوری ان کو سنا دوں، اور انہیں میں نے پڑھ کر سنایا اپنا خطوں پہ خط دے بھی دیا۔ اگلے انشاءاللہ تعالی ندائے خلافت میں جو خط شائع ہو جائے گا، بہرحال اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا کیا ویژن ہے، تاریخ کدھر جا رہی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس میں کتنا بڑا موقع قدرت خدا بندی نے نواز شریف کو عطا کیا، کاش کہ اسے اس کا شعور ہو جائے۔ یہ بڑی محشر کی ہے، پور سے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، میں نے یہ شعر بھی کوٹ کیا اس خط کے اندر، یہ بڑی محشر کی ہے، پور سے محشر میں، اور ہونا تو یہ ہے، یہ بھی میں نے لکھا، ہونا تو ہے، لیکن یہ کہ آپ کے ہاتھ ہوتا ہے یا کسی اور کے ہاتھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا تختہ الٹ کے حالات تو ادھر جا رہے ہیں، تختہ الٹنے میں دیر نہیں لگتی، جس انچانٹمنٹ تو ہو رہی ہے، جس میوزمنٹ تو ہو رہی ہے، وہی تاجر طبقہ جو سب سے بڑا ان کی قوت جو ہے تھا، وہی ان سے اب نالا ہو چکا ہے، وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ ان کی جو ہے پولیٹیکل جو ان کی حیثیت ہے وہ جیسے برف پگھلتی ہے ایسے پگھل گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ملکی حالات کے حوالے سے اس وقت چند باتیں میں کہوں گا کہ جہاں تک سینکشن جو ہم پر عائد کی گئی ہیں، اب تک جو اب کئی ملک میں پیدا ہوئی ہے ان میں سینکشن کا کوئی حصہ نہیں، اس کے آثار کو بھی شروع ہوئے نہیں، بلکہ ہمارے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں مرزا ایوب بیگ صاحب، انہوں نے تازہ ندائے خلافت میں جو تجزیہ لکھا اس میں تو اعداد و شمار دے کے بتا دیا ہے، اللہ کی اتنی بڑی ہمارے ساتھ تعریف اس وقت بھی شامل کی، ہماری گندم کی فصل اتنی عمدہ ہوئی ہے کہ $700 ملین جو ہمیں گندم امپورٹ کرنے کے لیے خرچ کرنے ہوتے تھے وہ نہیں کرنا۔ تیل کی قیمتیں اتنی کم ہو گئی ہیں کہ $900 ملین کا ہمارا بل کم ہو جائے گا، چائے کی قیمت کم ہے، پام آئل کی قیمت کم ہے، تو ہمیں وہ ادھار بھی دینے کو تیار ہے، قیمتیں بھی کم ہو گئی، پھر یہ کہ چینی ہم نے پچھلی مرتبہ برآمد کی تھی، جمع برآمد کی یار، اس میں تو ہماری حالت بہتر ہونی چاہیے تھی، اس میں تو ہمیں خود قابل ہونا چاہیے تھا اس پر کہ ان کا مقابلہ کریں ڈٹ کر، یہ صرف اپنی نااہلیاں ہیں اور کچھ لوگوں کی بددیانتیاں جن کی وجہ سے کہ در حقیقت بڑا غرق ہو رہا ہے، اور اس میں اگر کوئی انقلابی تبدیلی نواز شریف سے ان کے خاندان کی ذات میں ان کے گھر میں نہ آئی تو کون یہ اپیلیں کرنا اور یہ لوگوں سے اپیل کرنا اور خود انحصاری فنڈ قائم کرے اور یہ قرض اتارو ملک چھوڑو، کچھ نہیں ہے، دینے پڑیں گے۔ یہ مانا ہے سرتاج عزیز نے بھی کہ ہم سے بہت بڑا بلڈر ہوا ہے کہ ہم نے یہ جو فارن کرنسی اکاؤنٹ سے منجمد کر دیے، لیکن شرم نہیں آتی، مستعفی نہیں ہو رہا،
دنیا کا تو اصول ہے، اتنے بڑے بڑے. مجھے یاد آ رہا ہے لال بہادر شاستری وزیر ریلوے تھا، ایک ریلوے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں وزیر کا کیا دخل ہے؟ وہ مستعفی ہو گیا. میرے دور عدالت میں اتنا بڑا جو ہے وہ حادثہ ہو گیا. دہلی میں 2 پیسنجر ٹرین ٹکرائی تھی. ایک ایسا کراسنگ تھا کہ جس میں ایک گاڑی یوں آتی دوسری یہ، اور وہ دونوں کچھ غلط طریقے پر ایسے سگنل ہوئے، ایک گاڑی کے درمیان میں جا کر دوسری ٹکر ماری. لال بہادر شاستری مستعفی ہو گئے. تمہارا کیا قصور ہے؟ یہاں تو اپنا قصور ہے، ایگزیکٹ اپنا قصور ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے. یہ کسی اور کلرک کا تو نہیں ہے، کسی اور کا نہیں. یہ تو سب سے ٹاپ کی ڈیسیجن ہے جو آپ لوگوں نے لیا ہے. لیکن بے شرمی کی انتہا ہے، جتائی کی انتہا ہے. ہنستے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دے رہا. چمچن اور اقتدار کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا ہے یہ سینیٹر سیف الرحمان صاحب، اندازہ کیجیے کہ صرف ملک کے اندر احتساب کا ذمہ دار بنا ہوا ہے، اس کے اپنے بھائی کا معاملہ ہوا ہے. اب کتنے ڈالر لے کر وہ جا رہا تھا، یہ تو یہ کہ کہانیاں تو ہے، ملینز کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کبھی زرداری کے 70 من سونے کا تذکرہ ہوا تھا، ان میں مبالغے ان چیزوں میں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ واقعہ تو ہے کہ وہ جا رہا تھا بھائی، اور FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے اگر اس کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے روک لیا، وہ معطل ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے. کس کے حکم سے؟ ٹاپ کے حکم سے. یہ کام ہوں گے تو اس قوم میں سے قربانی کا جذبہ کہاں سے آ جائے؟ میں نے لکھا ہے یہ کہ نواز شریف صاحب آپ کے مالی حالات تو اس ملک کا عام آدمی تو نہیں جان سکتا، میں بھی نہیں جان سکتا، میں بھی عام آدمی میں سے ہوں. لیکن جن صاحب ثروت لوگوں سے آپ قربانی مانگ رہے ہیں، اثار چاہتے ہیں، وہ تو آپ کے حالات سے ناواقف نہیں، وہ تو جانتے ہیں. چند سو چند ہزار بڑی فیملی لیں گی تو وہ نہیں جانتے، ایک دوسرے کے حالات خوب واقف ہیں. تو جب تک کوئی انقلابی قدم آپ نہیں اٹھاتے، وہ انقلابی قدم کیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے آ جائے گا. بہرحال یہ ساری جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہماری اپنی نااہلی جو ہے اس کا ظہور ہے، ورنہ ابھی اللہ تعالیٰ کی تائید بھی ہمارے ساتھ ہے تاحال. اور یہ کہ ابھی جو بھی باہر کے سینکشنز تھے ان کے بھی کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوئے. اب تک جو کچھ ہوا، جو پینک ہوا ہے اور جو راکٹ کی طرح اوپر گیا ہے، ڈالر کی قیمت گئی ہے، اس میں نہ کتنے لوگوں کے کتنے پیسے گئے ہوں گے. اگر وہ 61-62 سے ہو کر اب آ گیا ہے 50-55 کے اوپر، تو آخر جن لوگوں نے لیے تھے اور تو آخر ان کی جیب کٹی ہے نا. یہ سارے معاملات جو ہے یہ صرف اپنی نااہلی، اپنی بد انتظامی، غلط فیصلے، ایڈ ہاک قسم کے فیصلے کرنا، بجائے اس کے کوئی پلاننگ ہو، بیٹھ کر سوچ سمجھ کے کام کیا جائے. بہرحال اس کے باوجود ہم تو پھر بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح بصارت اور صحیح بصیرت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کے اندر ایک ایسی تبدیلی کر دے، انہیں کے اندر انقلاب آ جائے. شخصیتوں کے اندر بھی تو انقلاب آ جایا کرتا ہے، بدل جاتے ہیں. عمر فاروق چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، تلوار لے کر جنگی، وہی عمر فاروق جو ہے وہ اپنی تلوار کو گلے میں ڈال کر جیسے کہ غلام لیا کرتے تھے، اپنی تلواریں رکھتے تھے، ویسے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. انقلاب ہے. تو میں نے اس انقلاب کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں وہ نواز شریف صاحب کو اپنے اس خط میں لکھی ہیں. اگلے جمعے کو انشاءاللہ آپ کو کیا تو دوران مل سکتا ہے کسی اخبار میں، ورنہ یہ کہ ندائے خلافت میں اگلے میں آپ کو مل جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم